जिंदगी कितनी अजीब शे होती है ना। जिंदगी के हर राह पे सब्र, कुछ दिल करे तो सब्र, कहीं जाना हो तो सब्र, कुछ खाना हो तो सब्र, कुछ मनपसंद चीज लेनी हो तो सब्र, किसी ने बेइज्जती कर दी तो सब्र, कोई छोड़ के चला गया तो सब्र, कोई दिल के बहुत करीब रिश्ते टूट जाए तो सब्र, हर चीज में सब्र। मुझे लगता है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सब्र हर मसलों का बादशाह है। वैसे बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, रोए कांप जाती है, रूह चीख उठती है। ऐसे ही अल्लाह ने इतना ज़्यादा अजर नहीं रखा, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, और ये हर शख्स की बात नहीं होती। सब्र करने वाला शख्स इतना टूट जाता है कि खामोश हो जाता है। न उसे कोई चीज़ खुशी दे सकती है, न ही कोई चीज़ गम। कोई हालात में तो उनकी आंसू भी सूख जाती हैं, उनका दिल रो रो कर तड़प कर भी थक जाता है। मेरे जिस्म के हर रोए से आवाज़ आती है कि सब्र करना बिल्कुल आसान नहीं होता। ज़िंदगी और कुछ नहीं होती, सिर्फ सब्र का नाम है ज़िंदगी। अगर किसी शख्स को ये लगे कि मुझे ही इतना सब्र करना पड़ता है, तो उसे अपने ज़हन में हमेशा एक बात रखनी चाहिए, अल्लाह पाक उन्हीं के साथ होते हैं जो सब्र करते हैं। तुम कभी महसूस करोगे तो तुम हमेशा अपने साथ अल्लाह को पाओगे। पर यह भी तो समझने की बात है, हर शख्स में तवक्कल नहीं होता, और जब तवक्कल नहीं होगा तो इंसान को अल्लाह की दी हुई कोई नेमत नहीं लगेंगी। वो हर नेमतों को झुठलाता रहेगा। बंदा क्यों नहीं समझता कि सब्र अल्लाह से की गई मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप रो नहीं सकती। सब्र के लिए हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं है। हम सब इंसान हैं, और अगर हम में इतना ज़्यादा ज़ब्त करने की सलाहियत होती तो अल्लाह कभी भी आंसू न बनाता। और अब जानती हैं, बाकी सभी मुकामात एक तरफ है, लेकिन आंसुओं का अल्लाह के यहाँ मुकाम सबसे अफजल है। जो आंसू अल्लाह के दहलीज पे बहा दिए जाती हैं, वो उन्हें अपने पास संभाल कर रख लेता है, और एक एक आंसू का सिला दुगुना करके अता करता है। कहाँ वो उसकी तकलीफ करदा समुद्र है, लेकिन उसकी मोहब्बत इंसान के एक आंसू पे तमाम है। और वो जानता है, जब मेरा बंदा थक जाता है तो रोता है। फिर वो ये नहीं देखता कि माजी कैसा था इसका या अमल कैसा है इसकी, बस वो अता कर देता है और सारे आंसू समेट लेता है। सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी रूह को झंझोर देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे यही तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें गिव अप करने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों को हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मौज़े तवक्कल करने वाले दिल के लिए होती है। सब्र बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमें यकीन होता है कि सब्र करने से हम मुश्किल से निकल सकती हैं, तो सब्र हमारे लिए सुकून बन जाता है, हमारी ताकत बन जाता है। कितना खूबसूरत एहसास होता है सब्र करने का। बहुत तकलीफ में भी ज़ुबान पर एक ही बात होती है, अल्लाह पाक है ना, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सिर्फ सुकून रह जाता है। इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो उसे अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, यहाँ तक कि वो तकलीफ़ में भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे अल्लाह पे यकीन होता है, और यकीन के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। तो जिसने अल्लाह से मोहब्बत करना सीख लिया, उसने खुश रहना सीख लिया।
یہ تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سسکتے ہوئے اللہ سے کلام کرتا ہے، وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب اگر یہاں تک لے آیا ہے مجھے، اس نے آگے کے لیے بھی بہتر سوچ رکھا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کی امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتی ہے۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے، وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لے لیا گیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے تب بس اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے زندگی میں آزمائش بن کر آتی ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا۔ ساری زندگی جانے والے کے انتظار میں نہیں گزاری جاتی۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو سزا دو۔ خود کو کوسنا بند کرو، خود کو معاف کرو گے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ کچھ لوگ بس ہمیں اللہ سے ملوانے آتے ہیں۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھا دیتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ طرف دل میں وہ تب بھی اترتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانی اس کے دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ، سب بھول جاؤ، تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہے کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے، وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا۔ کسی کی کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہے، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتی ہو، ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہی سوچ کر کہ اللہ روز میرا انتظار کرتا ہے۔ اور اختتام میں تمہارا اللہ پہ یقین ہی تمہیں ان مقامات تک لے جائے گا جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیزیں مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دین کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تم سے اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ عطا ہے، اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟
اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہی تھی۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں تب موجیں ہوتی ہیں اور دعاؤں کا جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتی ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہاری پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔